قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سب سے پہلے محبت کے ساتھ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کی میری گفتگو کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے احادیث نبویہ اور دور حاضر کے فتنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال اور قیامت تک آنے والے فتنوں سے باخبر کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں پچھلے زمانے کی باتیں ہیں تو وہاں پر آنے والے حالات کا تذکرہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انہ سیکون فتنہ، کیا لوگوں ان قریب فتنے آئیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مل مخرج عنہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ہم فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ قال، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہے جس کے ذریعے تم فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، قرآن وہ ہے کہ جس میں پچھلی قوموں کے حالات، پچھلے زمانے کے حالات بھی موجود، وخبر ما بعدکم، اور بعد میں آنے والے حالات ان کا بھی ذکر ہے۔ تو قرآن کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو جس طرح قرآن میں پہلے زمانے کے حالات اور ان خبروں سے واقف کروایا گیا، تو اسی طرح بعد میں آنے والے حالات کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث میں بھی فتنوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، ترمذی جلد ثانی میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، فرمایا جب میری امت میں 15 برائیاں جڑ پکڑ لیں گی، جب میری امت میں 15 برائیاں عام ہو جائیں گی تو پھر اللہ کے عذابات اتریں گے، مصیبتیں اتریں گی۔ تو یہ برائیاں یہ حقیقت میں فتنے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 15 برائیاں کون سی ہیں، وہ 15 فتنے کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فتنہ بتلایا کہ اذا کان المغنم دولا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اذا کان الفیء دولا، کہ جب مال غنیمت کو، جب قومی خزانے کو ذاتی جائیداد سمجھا جائے گا۔ اور نمبر 2 والامانۃ مغنما، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا کہ امانت میں لوگ خیانت کریں گے۔ اور نمبر 3 والزکوٰۃ مغرمہ،
جب زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھیں گے، جس طرح ٹیکس دیتے ہوئے طبیعت بوجھل ہوتی ہے تو لوگ اول تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس بوجھ سمجھتے ہوئے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہوئے اگر کچھ دیں گے تو بڑی بوجھل طبیعت سے دیں گے۔ تو فرمایا والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو مغرمہ ٹیکس سمجھا جائے گا۔ آگے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، جب آدمی اپنی بیوی کا ناحق اس کی بات مانے گا، ناجائز باتیں مانے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَبَرَّ صِدِيقَهُ، اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، دوست کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے گا، وَجَفَا أَبَاهُ، باپ کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برائیاں گنوائیں، تو آج ہم اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں۔ آگے بھی میں ذکر کروں گا لیکن پہلے ان کا تجزیہ کر لیں۔ کیا آج امانت میں خیانت نہیں؟ کیا آج قومی خزانے کو ذاتی جائیداد نہیں سمجھا جاتا؟ کیا آج زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھتے لوگ؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کہاں ہے؟ کیا آج بعض طبقہ وہ بیوی کی ناحق اطاعت کرتا ہے، ماں کی نافرمانی ہوتی ہے؟ اسی طرح آج نوجوان طبقہ دوستوں کے ساتھ گھومے گا تو گپوں میں ٹائم گزارے گا، بڑی خوشی سے رہے گا، لیکن جب باپ اس کو صحیح سمت لگائے گا اور غلط سوسائٹی سے روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَفَا أَبَاهُ، باپ کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، مساجد کا احترام ختم ہو جائے گا، مساجد میں دنیاوی باتیں ہوں گی، مساجد میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، مساجد میں شور شرابہ ہوگا، آوازیں بلند ہوں گی، تو مساجد کا تقدس ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیں کیا مساجد کا تقدس ختم نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں شور مچاتے ہیں، مسجدوں میں آوازیں بلند کرتے ہیں، مسجدوں میں گالی تک دے دیتے ہیں، مسجدوں میں ہم جھگڑے بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں دنیا کے عام گفتگو بھی کرتے ہیں، معمولی ایشو ہو جائے نہیں دیکھتے کہ اللہ کا گھر ہے، نہیں دیکھتے کہ اللہ کی لعنت برستی ہے اگر کوئی دنیا کی بات کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا۔ پھر وہ بولتا ہے تو پھر فرشتہ کہتا ہے اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا۔ لیکن جب وہ خاموش نہیں ہوتا پھر فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا۔ تو جب مساجد کا احترام نہیں تو یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو فرمایا وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا سربراہ فاسق فاجر ہوگا، قوم کا سربراہ کمینہ آدمی ہوگا، قوم کا بڑا کمینہ آدمی ہوگا، جماعت کا بڑا فاسق اور فاجر ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنا سربراہ کس کو چنتے ہیں، اپنا سربراہ کس کو بناتے ہیں، ذرا ہم سوچیں۔ اس حوالے سے یہ علامت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ رہنمائی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، جب فرعون کے ظلم کے آگے مجبور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دلانے کے لیے ان کے لیے جو رہنما چنا، ان کے لیے جو بڑا چنا،
ان کے لیے جو اعلیٰ رتبے کے لیے چنا، تو حالانکہ قارون بھی بنی اسرائیل میں تھا، اس کے پاس دولت بھی تھی، اس کے پاس تیزی اور چلاکی بھی تھی، اس کے پاس دنیا کا سب کچھ تھا، اس کے پاس فرعونی نظام تعلیم بھی تھا، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رہنما کس کو چنا؟ نہ قارون کو چنا، نہ کسی سردار کو چنا، بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے جو رہنما چنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم الہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دین کا علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات کا علم تھا۔ اب ایک طرف فرعونی نظام تعلیم، دوسری طرف جو اللہ کا نظام تھا، دیا ہوا نظام، ایک آسمانی نظام۔ تو اب دیکھیں بنی اسرائیل کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کس کو چن رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چن رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم نے اپنا رہنما چننا ہے، اپنا سربراہ چننا ہے، پارٹی کا سربراہ ہے، قومی سربراہ ہے، اس میں کیا چیز دیکھنی ہوگی؟ ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آسمانی دین کا عالم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق امت کی تربیت کرے۔ یہ دو چیزیں جس بندے میں ہوں گی وہی رہنما بن سکتا ہے، ورنہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں فاسقوں فاجروں کو ہم چنتے ہیں، آج ایک سوال اٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ جی ظاہر کی طرف نہ جائیں، باطن کو دیکھیں، نظریات کو دیکھیں باطن کی بات تو الگ ہے۔ منافقین کے بارے میں ظاہر تو ان کا بھی ٹھیک تھا، لیکن باطن غلط تھا۔ ان کے خلاف قتال کیوں نہ ہوا؟ ان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے، باطن کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ اگر ظاہر میں ایک آدمی نبی کا باغی ہے، ایک آدمی نبی کا وہ مخالف ہے، نبی کے تعلیمات سے ہٹ کر چل رہا ہے، نبی نے جو ہدایات دی اس سے ہٹ کے چل رہا ہے، ہم کہیں نہیں جی اس کا دل تو صاف ہے، کیا تم دل میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ہم تو کہیں نہیں، بس ایک بول ہی اس کا کافی ہے۔ نہیں، یہ شیطانی سبق ہے، یہ کافرانہ سبق ہے، یہ فتنہ ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جب قوم اپنا رہنما فاسق اور فاجر کو بنائے گی تو یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنا رہنما کس کو بنا رہے ہیں، محلے وائز دیکھ لیں، خاندان وائز دیکھ لیں، شہر وائز دیکھ لیں، ملک کے حوالے سے دیکھ لیں، ہمارے رہنما کون؟ یہ سب فتنے ہیں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دی تھی کہ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جب قوم کے اس طرح کے رہنما ہوں گے پھر اللہ کے عذابات آئیں گے، پھر اللہ ناراض ہوگا، پھر اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ ظاہر کو بھی دیکھا جاتا ہے، ظاہری حیات پر باطن کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ایک طرف گدھے کی کھال ہے انسان پہن لے، یعنی ایک طرف گدھے کی کھال ہے، اس کے اندر بھوسا بھر دیا جائے تو وہ یہی کہا جائے گا یہ گدھے کا مجسمہ ہے، انسان کا نہیں، گھوڑے کا نہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، ایک باطنی عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر بھی اسلام پر ہو، باطن بھی اسلام پر ہو، باطن کا اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ظاہراً فیصلہ ہم نے کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، پھر ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر گیا، ایک صحابی ایک کافر کو مارنے لگا، اس نے کلمہ پڑھا، اس صحابی نے قتل کر دیا، سمجھے کہ میرے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بتلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا ہے کہ اس نے تیرے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تو نے دل کو چیرا ہے؟ تو دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کچھ ظاہر بھی ہوتا ہے، کچھ ظاہری نشانیاں علامات بھی ہوتی ہیں۔ پھر حدیث میں ایسا کیوں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ظاہر میں
کافروں کی نشانیاں، ظاہر میں کافروں کی صورت، ظاہری اعمال کافروں والے، ظاہری کردار کافروں والا، تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ بندہ پکا مومن ہے، یہ بندہ حقیقی مومن ہے، جب کہا گیا کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ حتیٰ کہ عبادات میں مشابہت منع کی گئی۔ مکہ کے اندر مشرکین مکہ مانگ نکالا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنے سے منع کیا، کہا بال چھوڑ کر رکھا کریں۔ جب مدینہ آئے تو یہودیوں کا سٹائل تھا بال چھوڑ کے رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ مانگ نکالا کریں۔ اب دیکھیں مکہ میں مشرکین تھے، ظاہری مشابہت ان کے ساتھ نہ ہو، حالانکہ مانگ نکالنا کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں۔ جب مدینہ میں آئے یہودی بال سمپل چھوڑا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنے کو حکم دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ظاہری رکھ رکھاؤ بھی کافروں والا نہیں ہونا چاہیے، ظاہر پر عام طور پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کا مسئلہ، محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ بھی ملایا کہ عبادات میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ تو آج جو غیروں کا مشابہ ہے، غیروں کے اعلی کار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑو ایماندار، بڑو ایماندار، بڑے ایماندار ہمارے رہنما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور جب یہ نشانیاں ہوں تو پھر نیک بھی پکڑے جاتے ہیں، یہ نہیں جن کی زبانیں گنگ ہیں، جو خاموش ہیں، جو غلط کو غلط نہیں کہتے، جو صحیح کو صحیح نہیں کہتے، جو مداہنت کر رہے ہیں، جو حق بات نہیں کہتے۔ یاد رکھیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر ایسے نیک لوگ بھی عذاب میں پکڑے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں نے آیت خطبے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ سورہ انفال آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ فرماتے یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو صرف ظالموں پہ آئے گا، نہیں، اچھے بھی پکڑے جائیں گے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنے آپ کو چینج کر لیں، ورنہ پھر اللہ کی پکڑ اچانک ہی آئے گی، پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی سوچ کو چینج کر لیں، اپنے دماغوں کی جو فکر ہے اس کو تبدیل کر لیں، نبی کے تعلیمات کے مطابق اپنی سوچ بنائیں، اپنی فکر بنائیں، اپنی چوائس اور انتخاب کو نبی کی تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، قیامت کی یہ جو ابتلا، یہ جو فتنے ہیں، ایک فتنہ ایسا ہے کہ کسی کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی، اس کے خوف کی وجہ سے کی جائے گی کہ کہیں اس کے زبان کا شر مجھے نہ پہنچ جائے، کہیں اس کے کسی عمل کی برائی مجھے نہ پہنچ جائے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُرُ، شراب عام ہوگی، شرابیں پی جائیں گی، وَلُبِسَتِ الْحَرِيرُ، ریشم کا لباس پہنا جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقَيَّانُ وَالْمَعَازِفُ، گانا بجانا عام ہوگا، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ یہ بھی فرمایا عذاب کا ایک ذریعہ ہے۔ آج یہیں سے فیصلہ کر لیں، گانا بجانا چاہے وہ نجی محفل ہو، چاہے گھر کی محفل ہو، چاہے آپ علیحدگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ کی سیاسی مجلس ہے، چاہے آپ کا جلسہ ہے، آپ کی کارنر میٹنگ ہے، گانا بجانا اللہ کی لعنت کے دعوت دینا ہے، تو کہاں وہ نبوت کا طریقہ ہے، کہاں یہ شیطانی طریقہ ہے؟ افسوس کہ آج ہم نے دین کو تبدیل کر دیا کہ شیطانی ذریعے کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جہاد ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ نہیں، یہ فساد فی الارض ہے، یہ فتنہ فی الارض ہے، یہ نبی کی کھلی بغاوت ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، نہ رمضان کا احترام، نہ روزوں کا احترام، نہ کچھ۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا وَعَلْأَنَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا،
اس امت والے بعد والے پہلوں پر لعن تان کریں گے، نیکوں پر لعن تان کریں گے۔ تو پہلے کون ہیں؟ اولین ایمان والے کون ہیں؟ ابتدائی ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، قرآنی شخصیات ہیں، سارے صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ابو بکر صحابی، عمر صحابی، عثمان صحابی، علی صحابی، حسن صحابی، امیر معاویہ صحابی، ابو سفیان صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین قرآنی شخصیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بعد والے پہلوں پر لعن تان کریں گے، وہی صحابہ جنہوں نے جانیں قربان کر دی، وہی صحابہ جنہوں نے اولاد دین پر قربان کر دی، وہی صحابہ جنہوں نے سب کچھ نبی پر قربان کر دیا۔ اس لیے تو قرآن بول اٹھا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 28 بول اٹھی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ نے صحابہ کی گواہی دے دی۔ کیا گواہی دی؟ کہ صحابہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے گھر والے کیوں نہ ہو، ان کے اولاد کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ آج ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ایک صحابی پہ تان کرتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرے صحابی پہ تان کرتا ہے۔ فرمایا جب یہ ہوگا تو پھر اللہ کے عذابات آئیں گے۔ یاد رکھیں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن سے فیصلہ کرنا ہوگا صحابہ کون ہیں۔ اگر قرآن کے مقابل کوئی بھی تاریخی بات آ جائے تو ہم اس تاریخ کو جوتے کی نوک پر پھینکیں گے۔ صحابہ کے بارے میں ہم تاریخ کو نہیں مانیں گے، صحابہ کے بارے میں ہم قرآن کو مانیں گے۔ آج کتنے فتنے کھڑے ہو گئے، خاص طور پر مظلوم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواسات کیے جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کیا جاتا ہے۔ وہ بھی صحابی ہیں، سارے صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب بعد والے پہلوں پر لعن تان کریں گے، فرمایا اس وقت فَلْيَرْتَقِبُوا، اور اس وقت انتظار کرو، ریحًا حمراء، سرخ آندھیوں کا، شکل مسخ ہونے کا، پتھروں کی بارش ہونے کا اور زمین میں دھنسنے کا، اس وقت انتظار کرو۔ یہ فتنے ہیں قیامت کے قرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، بڑی اہم حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توجہ سے سننا، بڑی اہم حدیث ہے۔ فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خدعات، قیامت سے پہلے لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں دھوکہ عام ہو جائے گا۔ کیسے عام ہوگا؟ فرمایا یصدق فیہ الکاذب، توجہ ہے سب کی، توجہ چاہتا ہوں اور اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں۔ فرمایا جس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ جھوٹے کو سچا کیسے سمجھا جائے گا؟ اس طرح سمجھا جائے گا کہ وہ جھوٹا اتنا پروپیگنڈا کرے گا، جیسے آج سوشل میڈیا پر اتنا پروپیگنڈا، جھوٹے وہ بنا کر، آئی ڈیز بنا کر، جھوٹے اکاؤنٹ بنا کر، فیک اکاؤنٹ بنا کر ایک جھوٹی بات کو اتنا نشر کیا جاتا ہے کہ لوگ آج جھوٹے کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن جو قوم کا مخلص ہے، جو سچا ہے، آج لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ آج یہ موجود ہے۔ صدقے جاؤں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، 1400 سال پہلے بتلا کر چلے گئے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آج موجود ہے۔ آپ خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج جھوٹ عام ہے، جھوٹ کو آج جھوٹے کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ فلاں بڑا صادق ہے، فلاں بڑا امین ہے، فلاں سچا ہے، فلاں سچا ہے، حقیقت میں وہ کذاب ہوتا ہے اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ پروپیگنڈا ہی اتنا ہوگا، جو خائن ہوگا اس کو امانت دار سمجھا جائے گا اور جو امانت دار ہوگا اس کو خائن سمجھا جائے گا۔
یہیں پر میں ایک بات کوٹ کر دوں، ہمارے ابھی جماعت کے جو وزیر حج تھے مفتی عبدالشکور رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے۔ کتنے امانت دار تھے، جو حاجی پچھلے سال گئے وہ تعریفیں کر کے تھکتے نہیں تھے، اتنا انہوں نے بہترین انتظام، گھر ان کا کچا، مکان ان کا کچا، لیکن شیطانی ایجنڈے پہ کام کرنے والے یہود و نصارہ کے اعلی کار ان کو بھی نہیں بخش رہے اور اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے کہ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور جو کروڑوں میں چیزیں بیچے گا، امانتیں بیچے گا، ٹکٹیں بیچے گا، سب کچھ کرے گا، فرمایا اس کو سچا سمجھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتلا گئے۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو ہمیں صاف کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے دین موجود قرآن کی صورت میں، دین موجود احادیث کی صورت میں، تو کیوں ہم لوگوں کی طرف بھٹکے جا رہے ہیں؟ آؤ قرآن کی طرف، تعالوا الی کلمہ، آؤ قرآن کی طرف، الی کتاب اللہ، الی حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں جب رہنمائی موجود ہے؟ تو اس لیے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو حکمرانی کرے گا وہ فاسق اور فاجر کرے گا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، لوگوں پر یہ زمانہ آئے گا۔ تو آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے بچنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلا دیا، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور پھر قرآن کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں۔ اگر یہی ہوگا، ورنہ دیکھیں موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب اچانک موتیں آئیں گی، کوئی بیماری نہیں، اچانک واقع ہوگا، بندہ مر جائے گا، پھر قبر میں پوچھا جائے گا اپنی خواہشات پہ چلے یا اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پہ چلے۔ اپنی مرضی کا تم نے دین بنایا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری، پھر قبر میں پتہ چلے گا، پھر حشر میں پتہ چلے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنی فکروں کو بدلیں۔ یہ نہ دیکھیں کون کس طرح ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے کیا احکامات ہیں، کیا ارشادات ہیں، اس کے مطابق، کیونکہ دین اسلام مکمل دین ہے، ہر ایک دائرے سے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 2 منٹ اوپر اس لیے کہیں کہ کافی لوگ آ رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے، تو جو حضرات گیٹ کے پاس بیٹھ رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ سائڈ پر درمیان میں آ جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ تو اب نماز کے لیے صفیں درست فرمائیں۔